ایک دفعہ بہلول خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارون الرشید کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرف بہلول نے نظر دوڑائی کہیں بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو تکتے رہے۔ اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھا تخت کی طرف بڑھے اور ہارون کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے خوشامدی لوگ چیخنے چلانے لگے، یہ کیسی حرکت ہے؟ یقیناً بہلول دیوانہ ہے۔ ابھی تک کسی نے اس طرح خلیفہ کی بے احترامی نہیں کی تھی۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر بہلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے لبوں پر ایک ملائم سی مسکراہٹ جاری تھی۔ غصے سے ہارون کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفہ اور بہلول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بہلول سے اپنی جان چھڑوائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھ کر بولا، اب جب تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہو، ہم تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں 1000 دینار انعام دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہ دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائیں۔ بہلول سمجھ گئے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے، مجھے تیرے دیناروں کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہیلی بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیسی شرط؟ بہلول، اس شرط پر کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا ہے کہ مجمع میں سے کوئی شخص بہلول کا جواب دے، لیکن سب دنگ رہ گئے تھے۔ مجبوراً ہارون کہنے لگا، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتیں۔ بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولے، تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو؟ اس بات پر تمام درباری قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ہارون غصے کے عالم میں ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے رعب سے سب کے لبوں سے ہنسی اور مسکراہٹ دور ہو گئی اور ان کی سانسیں رک گئیں۔ بہلول نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے ارادہ کیا کہ ہارون کی دلجوئی کرے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ انہوں نے ہارون الرشید سے کہا، اب اپنی پہیلی پوچھو، میں کسی شرط کے بغیر اس کو بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون بولا، اگر تم نہیں بتا سکے تو وہی سزا دوں گا۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کے 12 شاخیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں، ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیسا عجیب سوال ہے، بہلول جواب نہیں دے سکتے، اسے تو سزا ملے گی، بیچارہ بہلول۔ ہارون فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اگر پہیلی کا جواب نہیں دے سکتے ہو تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کارندوں کو حکم دے دیا
کہ بہلول کی مونچھ داڑھی منڈوا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائیں۔ بہلول خلیفہ کی بات کاٹتے ہوئے بولے، یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں، جن کا اجلا رخ دن اور کالا رخ رات ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گونجیں۔ سب خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے، لیکن ہارون الرشید خاموش تھا، اس کا منہ لٹک گیا تھا، اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں تھے۔ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، آپ کا بہت شکریہ۔